شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سوشل میڈیا محض اب رابطے یا کنیکشن کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ یہ اب سوچ، شناخت، فکر، فیصلوں اور رویوں کا ایک بڑا محرک بنتا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان ہیش ٹیگز میں جیتا ہے، ٹرینڈز میں سانس لیتا ہے، اسکرولنگ میں اپنا ورلڈ ویو تراشتا ہے، ایموجیز میں اپنا دل نکال کر رکھ دیتا ہے، کومنٹس میں دنیا فتح کرتا ہے، اور ان باکس میں اپنا آپ ہار جاتا ہے یا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یوں اس کا سورج اسکرین میں ہی طلوع ہوتا ہے اور اسکرین میں ہی ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور کچھ اسی طرح آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، آر یوتھ اینڈ سوشل میڈیاز مینوفیکچرڈ مائنڈ، یا سوشل میڈیا کا تیار کردہ ذہن اور ہمارے نوجوان۔ اور اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے مجاہد حسین صاحب، جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے۔ آپ ریسرچ اینڈ انویسٹیگیٹری جرنلسٹ ہیں، کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، کرنٹلی آپ ایسوسیٹڈ ہیں وتھ ہم نیوز ٹیلی ویژن، کافی اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے 2-3 سیشنز یہاں پر ہو چکے ہیں اور کافی سوچ سمجھ کر اور فیکٹ بیسڈ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں امید ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے میں ان سے ہمیں مدد ملے گی۔ آپ لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے سیل فون سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں، سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن، اور کائنڈلی اسکرولنگ نہ کیجیے گا سائلنٹ موڈ میں کر کے، نہیں تو پھر مجاہد صاحب جو ہیں آپ کو بھی نشانہ بنا لیں گے کہ آپ بھی سوشل میڈیا میں ڈوبے ہوئے۔ جب گفتگو کے دوران یا بعد میں جہاں کی جیسا کہ روایت ہے ہاؤس اوپن فار کیو اینڈ اے، تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکروفون دے دیا جائے۔ اس کے بنا آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی، تو بس اس کے آنے کا آپ انتظار کیجیے گا اور اس مکالمے کا حصہ بن جائیے گا۔ بس یہی تھی ایک گزارش۔ تو چلیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسکرین سے آنے والی ڈیجیٹل روشنی کہیں ہمارے ذہن کے چراغ کو تو نہیں بجھا رہی۔ پلیز ویلکم مجاہد حسین صاحب۔ ہیلو، بہت شکریہ نیئر۔ جیسے مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ موضوع کو تھوڑا اور وسعت دینی چاہیے تھی، صرف نوجوان ہی نہیں، ہم سب بھی، اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، ادھیڑ عمر بھی شامل ہیں، جو سوشل میڈیا سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ میں چھوٹے سے فگر کے، چھوٹا سا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک مختصر فگر کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5 سالوں میں 18,80,000 خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ فگر ہیں جو پی ٹی اے اور ایف آئی اے نے جاری کیے ہیں۔ 2 ملین کے قریب خواتین جو ہیں، اور یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے ہمت کر کے، یا ان کے لواحقین نے، ان کے دیگر جو ورثاء اور رشتہ دار تھے، انہوں نے ہمت کر کے درخواست دائر کی ایف آئی اے میں جا کر، جو کہ بذات خود ایک مشکل کام ہے۔ پھر ان کی تفتیش میں شامل ہونا، پھر ان کے آئی اوز کا سامنا کرنا، اور جن میں سے بہت کم لوگ جو ہیں، میں براہ راست چونکہ میڈیا سے منسلک ہوں، ایف آئی اے پہ کام بھی کرتا ہوں، کہ ان کو خود اب ان کی اپنی جو سوشل میڈیا کو سمجھنے کی اہلیت ہے، اس پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی تقریباً 20 لاکھ خواتین نے 5 سالوں میں درخواستیں دی ہیں ایف آئی اے کو، پی ٹی اے کو، پولیس کو، اور دیگر جو سائبر کرائم کنٹرول والے، ابھی تو ایک الگ سے ادارہ بنا دیا گیا ہے ایف آئی اے میں بھی۔ ان میں سے جو لوگوں کی جو تفتیش ہوئی ہے وہ 4.5 سے 5% ہے۔ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے 1% سے بھی کم ہے۔ خیر، یہ تو ایک جرم سے متعلقہ چیز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ غالباً نومبر تھا یا دسمبر، تو میں نے پہلی بار تذکرہ کیا کہ کس طرح ہمارے ملک کے تقریباً 400 نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسا کر بلیسفیمی کیسز میں وہ جیلوں میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے پہلا آدمی تھا، لیکن ایک ایسے پلیٹ فارم پر میں نے بات شروع کی، میں لوگوں سے ملا جا کے،
جب میں ان کے والدین سے ملا، ان بچوں کے والدین میں، اگر آپ بھی جاننا چاہیں، آج بھی یہی روٹین ہے کہ ہر بدھ اور منگل کو اڈیالہ جیل راولپنڈی اور کوٹ لکھپت جو جیل ہے لاہور میں، وہاں پر 1 گھنٹے کے لیے ورثاء کو ملاقات کا وقت ملتا ہے ان بچوں کے ساتھ، جو ان مل سکتے ہیں، ان کو کھانا دے سکتے ہیں یا کوئی خرچ دے سکتے ہیں یا خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کی خلاف توہین کا مقدمہ اس بنیاد پر ہوا کہ اس نے کسی کے سامنے کچھ توہین امیز جملے کہے۔ ان میں 100% جو وکٹمز ہیں یا یہ جو ملزمان ہیں، یہ وہ تھے جو سوشل میڈیا پر تھے اور خاص طور پر واٹس ایپ کے مختلف گروپس کے ممبر تھے۔ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کو ہمارے ہاں چونکہ جذباتیت بہت زیادہ ہے، معلومات کم ہیں، تو بہت سے لوگوں نے ثواب کی خاطر بہت سارے مذہبی گروپ جو ہیں ان کو جوائن کیا۔ ان میں سے ایک گروپ ایسا بنا کہ جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ ختم نبوت کیا ہے یا دیگر جو ہمارے عام عقائد ہیں مسلمانوں کے۔ تو ہوا ایسے کہ رات کو اچانک کسی ایک ممبر کو ایک انتہائی بلیسفیمیس میسج آتا، وہ اس میسج کو دیکھتا اور دیکھ کے حیران ہو جاتا، خود بھی شاک ہو جاتا کہ اتنی زیادہ توہین امیز میسج ہے۔ تو فوری طور پر ایڈمن سے رابطہ کرتا اور اس کو بتاتا کہ سر یہ گروپ میں کیا چل رہا ہے، اور وہ کہتا یہ میں تو مصروف تھا یا سویا ہوا تھا یا دیکھ نہیں پایا، تو کیا مجھے اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہو؟ جب وہ واپس اسکرین شاٹ بھیجتا ہے تو ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن اس آدمی کو جس نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے کسی ہمدردی کے تحت یا اس نقطہ نظر کے تحت کہ گناہ نہ ہو یا اس گناہ کو روکا جانا چاہیے، اس کو اس وقت پتہ چلتا جب FIA اس کے گھر پہنچتی کہ تم نے اپنے سیٹ سے یہ چیز بھیجی، تم نے اس کو کریٹ کیا، وہ سب لوگ اندر ہیں، اور اگر پاکستان میں لاگو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو کہ ہوگی، تو ان سب میں سے بہت محتاط اندازے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں 98% کو سزائے موت ہوگی، کیونکہ ذیلی عدالت جو ہے، جو ہماری ذیلی عدالتیں ہیں، وہ کسی بھی صورت کسی ملزم کو توہین کے مقدمات میں جو اس کی میکسیمم سزا ہے اس کے بغیر بری نہیں کر سکتی۔ اگلی کورٹس، ٹرائل کورٹس میں جب 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد ان کی باری آئے گی، یا وہ جیلوں میں ہی، اور 5 لوگ 6 ان میں سے مارے جا چکے ہیں۔ اس کا موجب سوشل میڈیا تھا۔ میری آج کی گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا کا مخالف ہوں، میں خود ایک میڈیا پرسن ہوں، سوشل میڈیا سے فائدہ بھی اٹھاتا ہوں، لیکن آپ سب لوگ اس سے بات سے آگاہ ہوں گے کہ انہی دنوں ہم ہندوستان اور پاکستان میں تقریباً 2 ارب کے قریب لوگ ایک جنگی ہذیان کا شکار ہیں، اور صرف اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خود ٹی وی پہ کام کرتا ہوں کہ ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ سوشل میڈیا سے مختلف ہو سکتا ہے، میں اس کو ڈیفر کروں گا۔ بنیادی طور پر سوشل میڈیا نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا ہے، ہمارے جو ریگولر میڈیا ہے اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ہر اینکر ہمارے دوست بھی ہیں، ہر وہ شخص جو اس ساری جنگی ہذیان میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ ہندوستان سے ہو یا پاکستان سے ہو، اس نے مقدور بر کوشش کی ہے کہ وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس کو آگ کو بڑھائے۔ ہم بہت عزت کرتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ موقع ملا ہے برکھا دت کے ساتھ مختلف میٹنگز میں، ہم بہت عزت کرتے تھے پاکستانی کہ یہ بہت بعض اوقات بڑا موقف اس کا ہمارے ساتھ فرینڈلی ہوتا ہے۔ اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ ایک F-16 گرا دیا گیا اور پائلٹ گرفتار ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک اس نے اپنا یہ ٹویٹ واپس بھی نہیں کیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جن میں بڑے دانشور تھے، ہماری طرف سے بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم زیادہ پسند کرتے ہیں مفتی کوی ٹائپ ان چیزوں کو، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کو اور خاص طور پر ٹک ٹاکس کو اور فیس بک ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اس کے ذہنی رجحانات شدید متذبذب ہیں۔ ان میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ڈیلی کی خبریں پڑھتے ہیں، کل سرگودا میں
ایک ڈاکٹر کو قتل کیا گیا ہے جس کا تعلق احمدی مسلک سے مذہب سے تھا یا وہ احمدی تھا, اور وہ پورے سرگودا میں سب سے اہم معالج تھا معدے اور جگر کا. اور اس کے بارے میں میری اپنی ذاتی معلومات جب میں نے تو پتہ چلا کہ یہ آدمی بہت سارا کام, بہت سارے مستحقین کو جو ہے وہ ان کو مفت بھی علاج کرتا ہے. اسی کے ایک ملازم نے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے, اور اس کے بعد اس نے نعرے لگائے ہیں جو ہماری یہاں پر بہت ساری تنظیمیں لگواتی ہیں. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس نے اس احمدی کو قتل کیا ہے اس نوجوان کے گھر پر یقینی طور پر مبارکباد کی بہت ساری چیزیں پہنچ چکی ہوں گی. پاکستان کے میڈیا میں ہمارے پاس اخبارات میں ایک کالمی خبر بھی نہیں ہے جو اس ڈاکٹر کے بارے میں ہو کہ اس کو سرگودا میں قتل کیا گیا, بغیر کسی ثبوت کے قتل کیا گیا. اور کیا صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ سے مختلف عقیدے کا حامل ہے اس کو قتل کر دیا جائے؟ اس کا احمدی ہونا اس کے مقتول ہونے کی وجہ ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے. ایک مولوی صاحب, ایک دانشور, ایک کوئی علامہ مجھے کسی کی مذمت دکھا دیں کہ اس نے مذمت کی ہو کہ یہ غلط قتل ہوا ہے. حتیٰ کہ آپ طارق جمیل صاحب سے پوچھ لیں, وہ مذمت نہیں کریں گے. وہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ برکت کا پہلو نکال لیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارا ایک ذہن سازی ہوئی ہے اس کا منبع کیا ہے؟ اس کا منبع غلط معلومات ہیں. غلط معلومات, فوری معلومات, اور آپ کے مطلب سے آپ سے متعلق معلومات. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. میں فرقہ واریت پہ کچھ کام کر رہا تھا اور ریسرچ کر رہا تھا, تو کوئی تقریباً 800 کے قریب ایسی کتابیں میں دریافت کیں جو فرقہ وارانہ ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے یا ان کو دیکھتے نہیں ہیں یا کتابوں کی طرف ہی کم جاتے ہیں. اب تو ہمارے یہ بھی ہے کہ ہم کتابوں کی طرف نہیں جاتے ہیں, نہیں جانا چاہتے ہیں. وقت لگتا ہے شاید, یا عادت نہیں رہی. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے گو کہ یہ بڑا معروف جملہ ہو چکا ہے کہ ہم شام کو شاید 8-10 ہزار روپے کی کھانا کھا لیتے ہیں, 500 روپے کی لے کر کتاب نہیں پڑھتے. اور یہ ہر جگہ ہے, ہمارے ٹیچر نہیں پڑھتے. حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پرسن نہیں پڑھتے. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ جب ہم ریٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پورے ایک ہفتے کی ریٹنگ آتی ہے کہ آج فلاں چینل کا یہ پروگرام پہلے نمبر پر تھا یا یہ دوسرے نمبر پر تھا, تو پتہ چل جاتا ہے 4-5 پہلے نمبر مستقل ہی رہتے ہیں. کسی ایک اینکر کے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا, نہ وہ پڑھتا ہے. جو پرومپٹر دیا جاتا ہے اس سے وہ جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جتنی وہ تنخواہ لیتا ہے اس سے پورا ایک ٹی وی چل سکتا ہے, پورا ایک نیوز روم چل سکتا ہے. تو ہم بنیادی طور پر ایک طرح سے ایسی کیفیات کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے بنیادی تصورات ہیں, اول تو پہلے ان کو برباد کیا ہمارے مورخین نے, جن میں نسیم حجازی صاحب تھے, جن میں اور بہت سارے ایسے مورخین تھے, اور ساتھ ہی مطالعہ پاکستان کی شمولیت ہو گئی. اس کے بعد اس کو خراب کیا ہماری جو متزلزل سماجی صورتحال تھی. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے 1953 کی جو موومنٹ تھی ہمارے ملک میں, اس کے بعد 73 میں کیا ہوا, 74 میں قانون سازی ہوئی, اس کے بعد اور بہت ساری قانون سازیاں ہوئیں. 81 میں ایک بہت اہم قانون سازی ہوئی. اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر اس قانون سازی کو تلاش کریں تو آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے, شاید بہت تھوڑا, آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. وہ کیا تھی کہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پر زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کا نفاذ کیا, جس میں یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ریاست لے گی. ہماری جو اہل تشیع برادری انہوں نے کہا جی ہم تو ریاست کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے, نہ ہم دیتے ہیں. اس کی بنیاد پر پھر کیا ہوا؟ اس کی بنیاد پر یہ ہوا کہ آپ کے ہاں ایسا اتنا لٹریچر آیا, اور اس لٹریچر کو اب بھی کوئی نہیں پڑھتا, جس سے یہ چیزیں ثابت ہوئیں کہ کس طرح غلط معلومات اور کس طرح غلط قسم کے نظریات وہ پروان چڑھ رہے ہیں.
اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں, ان کا تدارک کرنے والا کوئی نہیں, اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں. کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے, ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں جہاں پر آپ سوال کر سکیں. اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے مذہبی طور پر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. تو سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا, جیسی میں نے فگرز آپ کو دی ہے, میں تھوڑی سی اور فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں, کہ جو اس وقت ہماری سماجی صورتحال ہے اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار, اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں. میں آپ کو ایک لسٹ دینا چاہوں گا. یقینی طور پر معلومات کا ایک سیلاب آیا ہے اور اس سے فوری رائے سازی کرنے میں مدد ملی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جب آپ کے پاس مطالعے کی آپ کو عادت نہ ہو یا مکالمہ نہ ہو, سوسائٹی میں گھروں میں مکالمہ نہ ہو, تو یقینی طور پر مطالعے کا موقع تو ملتا نہیں ہے. قومی سطح پر ہم نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن انسانی ذہن ایسی چیز ہے کہ وہ اگر اس کے پاس کم معلومات بھی ہوں تب بھی وہ رائے سازی ضرور کرنا چاہتا ہے. تو جو فوری رائے سازی ہے اس پہ سب سے پہلا اثر ہوتا ہے. ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اور وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تھا. ہمارے ہاں بھی ہیں, آپ مختلف شہروں سے ہیں. صرف 5 سالوں میں کوئی 160 کے قریب ٹرانسجینڈر مرڈر ہو گئے صرف پشاور میں. اب سب سے پہلا خیال یہ جاتا ہے کہ ان کو یقینی طور پر مذہبی شدت پسند نے قتل کیا ہوگا, ان کو طالبان وغیرہ جو بہت سے ہمارے گروپس ہیں وہاں پر انہیں قتل کیا ہوگا. لیکن جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایک بھی ٹرانسجینڈر کسی مذہبی شدت پسند کے ہاتھوں نہیں مارا گیا. ان کو مارنے والے نوجوان تھے, اور ان نوجوانوں میں اکثریت ان نوجوانوں کی تھی جو ان ٹرانسجینڈرز کے کسی دور میں دوست رہ چکے تھے یا دوست تھے. اور پھر مارنے کی وجہ کیا بنی کہ سماجی طور پر انہوں نے محسوس کیا یا کسی نے ان کو تانا دیا, انہوں نے اس پر مار دیا. اب ظاہر ہے ایک ٹرانسجینڈر کا مارا جانا جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جس کا شناختی کارڈ نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ کبھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو کنسنسس ہے اس کے مطابق 15 سے 18 ہزار ٹرانسجینڈرز ہیں. لیکن اگر آپ نادرا کے پاس جائیں تو نادرا کے پاس جو ٹرانسجینڈر کے شناختی کارڈ ہیں وہ 900 سے زیادہ نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ کسی کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا, نہ اس کی طرف نہ کو توجہ دے گا. وہ ہوتا ایسے ہے کہ جب ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرانسجینڈر ڈکلیئر ہو جاتا ہے یا سمجھ لیا جاتا ہے اس کو, تو اس کے گھر والے نہیں رکھتے. وہ بیچارہ اپنے طور پہ ناچ گا کے یا جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے, کسی گروپ میں جاتا ہے, کسی گرو کے پاس جاتا ہے, کہیں بیچارے وہ آئسولیشن میں رہتے ہیں. جب ان کو کہا گیا شناختی کارڈ بناؤ تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ شناختی کارڈ بنانے کے لیے آپ کو اپنے ماں باپ کا بے فارم یا شناختی کارڈ جو ہے ان کے وہ دینا پڑتے ہیں. ان کے ماں باپ ان کو اون نہیں کرتے ہیں. وہ جتنے یہ 160 ٹوٹل تو 159 ہیں, 60 قریب جو قتل ہوئے ہیں, آپ یقین کریں گے کہ ان میں صرف ایک آدمی گرفتار ہوا ہے. وہ جو گرفتار ہوا ہے اس کی 6 مہینے کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی ہے, کیونکہ اس کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں اس کی کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ہے. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ صرف ٹک ٹاک پہ چلے جائیں, آپ ٹرانسجینڈر سے متعلق وہاں پر دیکھیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. آپ چلے جائیں ہمارے جو علماء کا یا ہمارے جو بڑے بڑے مبلغین ہیں ان کے اپنے چینلز پہ چلے جائیں, حتیٰ کہ بڑے معروف ہیں ہمارے جو آتے ہیں اس پر یوٹیوب پر, ان کے چینلز ہیں اور ملینز ان کے ویوز ہیں. ٹرانسجینڈرز کے بارے میں جب وہ بات کریں گے تو کراہت سے بات کریں گے, کیونکہ انہوں کو میڈیا نے اور خاص طور پر سوشل میڈیا نے ان کی ذہن سازی کر دی ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر کبھی پاک کردار ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہمارے سماج میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو خوبصورت ہے, جوان ہے, اس کے بارے میں غائبانہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کے کردار کے ساتھ کوئی ضرور مسئلہ رہا ہوگا, اور اس کے نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے نارسائی ہو سکتی ہے کوئی جو ہے وہ حسد کا کانسیپٹ ہو. اسی طرح یہاں پر کمیونٹیز کے بارے میں جو تصورات بنائے ہیں ہمارے سوشل میڈیا نے وہ بہت خوفناک ہیں. سب سے پہلی مثال
ہمارے ملک میں احمدی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اچھی خاصی بوڑھا آدمی ہوں، اب گزار چکا ہوں. میں نے آج تک کوئی ایسا احمدی نہیں دیکھا جس نے مجھے تبلیغ کی ہو کہ تم کیوں احمدی نہیں ہو جاتے. لیکن تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ ہر احمدی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو احمدی بنائے. میں نے پچھلی گفتگو میں ایک تذکرہ کیا تھا، اگر آپ سوشل میڈیا کے اس پھیلائے ہوئے تصور میں اس کو شامل کر لیں تو ہم نے عربی زبان میں اس کو نام دیا جاتا ہے کذب مقدس کا. ایسا جھوٹ جو آپ کو فائدہ دے، آپ کے لیے اچھا ہو اور آپ کے مخالف سے جو ہے وہ لوگ دور رہیں. میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دی تھیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مثلا کذب مقدس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے، اور یہ کتابوں میں بھی ہے، اور ہمارے برصغیر میں سب سے پہلی مثال شاہ ولی اللہ کی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کیا لکھا؟ انہوں نے کہا شیعہ کے گھر سے کھانا نہ کھاؤ، وہ کھانے میں تھوک دیتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا کسی نے دیکھا ہے؟ احمدی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر سے جو ہے مدد کر کر کسی نوجوان کی، یا اس کو حتیٰ کہ اگر وہ پاسبل ہو سکے تو اس کو اپنی دمادی میں لے لے اور اس کو احمدی کر لے. کیا آپ نے کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. کیا آپ نے کوئی ایسی مثال دیکھی ہے کہ ایک جو ہندو ہے، اور مزیداری کی بات ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں یا ہمارے میڈیا پرسنز جو ہیں یا جو ہماری حکومتیں ہیں، ان کے ہاں تک اس بات کی بالکل ادراک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی اقلیتیں ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ میاں نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا شاید. 2 مساجد تھیں، ایک ماڈل ٹاؤن لاہور میں اور ایک کھڑی شاہو کے شاید. تو 100 کے قریب احمدی مار دیے گئے. تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے کیا دیا جی کہ وہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اسی شام ان کو اپنا یہ کہنا واپس لینا پڑا اور معافی مانگنا پڑی، اور انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ وطن کی مناسبت سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس کو بھی نہیں سنا گیا. یہ اب ہمارے ہاں چونکہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، ہمارے بڑے جگادری قسم کے جو جرنلسٹ ہیں اور بڑے دانشور ہیں، کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ ہمارے سابقہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف جو سب سے پہلی جو موومنٹ تھی وہ کس نے چلائی تھی؟ جس دن اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ہی ول بی دا نیکسٹ آرمی چیف، تو سینیٹر ساجد میر، ابھی 4 دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے یوٹیوب پہ باقاعدہ ایک کلپ چڑھایا تھا کہ اس آدمی کو نہیں بنانا چاہیے، یہ تو احمدی ہے. حالانکہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو احمدی نہیں تھا، شاید اس کی بیوی کا احمدی تعلق ہوگا کوئی. لیکن خوف کی یہ صورتحال ہے کہ اسی شام جو آرمی ہاؤس 1 ہے، 1 نمبر، جہاں ہمارے آرمی چیف صاحب رہتے ہیں، وہاں خصوصی کوشش کر کے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا. یہ خوفزدگی تھی. جس ملک میں تصور پر آرمی چیف کانپ جاتا ہے کہ مجھ پر یہ ٹیگ نہ آ جائے، کیا آپ اس کو چھوٹا معاملہ لیتے ہیں؟ کیا مجھے مثال کے طور پر ہمارا یہ وزیر اطلاعات ہے، وہ اتنی زیادہ وہ گفتگو کرتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، بتا سکتا ہے کہ کتنے لوگوں پر صرف اس بنیاد پر مقدمے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بات ہے کہ ان کا کوئی مسلک مختلف تھا اور انہوں نے توہین کر دی ہے. کسی کے پاس کوئی خواہش نہیں ہے، بتا نہیں سکتے. ایک آدمی بھی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر پاتا. مولوی صاحب گفتگو کریں گے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ گفتگو کرے گا، بے دھڑک کرے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو خوف نہیں ہے. وہ ہمارے کوئی انجینئر صاحب ہیں، وہ ہوں، وہ کوئی کراچی کے کوئی لوگ ہیں جو بے تحاشا شادیوں کے شوقین ہیں اور ہر بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ شادی کرو شادی کرو، لیکن آپ ان دیگر گفتگو سنیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ اجتماعی ذہن سازی ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہے، کیا ہمارا پی ٹی اے ہے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، ایف آئی اے ہے، کیا ہمیں کوئی عدالتوں نے ڈیٹا مانگا ہے؟ انہوں نے ڈیٹا نہیں دیا. میں نے آپ کو بتایا وہ کسی طریقے سے ہم نے پی ٹی اے سے نکلوا لیا کہ 18 لاکھ خواتین کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیا یہ کوئی ایسا ڈیٹا قومی اسمبلی میں، اول تو سوال ہی کوئی نہیں پوچھے گا، دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی نفرت ہے اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں؟
کتنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ گزشتہ سال 600 ارب روپے کا فراڈ ہوا پاکستانیوں کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے, اور یہ قومی اسمبلی میں جواب دیا ہے انہوں نے. 600 ارب روپیہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لوگوں نے مختلف گروپس بنائے ہوئے تھے. آج بھی مجھے یاد ہے میں نے اور ہماری ٹیم نے ہم نے پوری ایک ڈاکومنٹری کی کہ صرف اسلام آباد میں آن لائن فراڈ کتنا ہو رہا ہے. آج بھی اگر آپ E11 اور ان کے جو بڑے کافے ہیں ان میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لیپ ٹاپ پہ 2-3 نوجوان خوش لباس قسم کے آپس میں بات کرتے اور لوگوں کو یہ بتاتے کہ اگر یہ آپ شامل ہو جاؤ تو بہت پیسہ کما سکتے ہو. ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ان کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اس کی تفتیش کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا, کیونکہ لوگ پیسے لیتے ہیں سب لوگ. تو سوشل میڈیا کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا, اب ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں چونکہ سوچنے کا انداز جو ہے وہ مبلغانہ ہے. ہم مبلغیت کے بغیر سوچ نہیں سکتے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اس لیے بہت گھٹیا ہے کہ اس پر اخلاق باختگی بہت ہے. چلو مان لیا. ہم کبھی آپ کسی دانشور کو بلا لیں, کسی سمجھدار سیانے کو بلا لیں جنہوں نے نبضیں رکھی, ہاتھ رکھے ہیں سوسائٹی کی نبض پر, وہ ایک آدمی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کتنی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری اس سوسائٹی میں کتنا غیر قانونی اسلحہ بک رہا ہے. میں آپ کو ابھی 10 قسم کے ایسے لنک دے سکتا ہوں کہ اب میں کہوں کہ بلیک ہول میں نیئر صاحب کو کلاشنکوف چاہیے, اگلے دن مل جائے گی, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملے گی. آپ کسی بھی نوعیت کی بات کر لیں, آپ صرف اس پہ یہ لکھ دیں کہ آپ کو جو نزاعی معاملات ہیں, مثلا ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ جنگ ہوئی ہے اس میں سب سے 2 بڑے متحارب گروپ تھے, اہل تشیع اور اہل سنت. ان کے جو نزاعی موضوعات ہیں, جن موضوعات پہ ان کا ڈانگ سوٹا چلتا رہا ہے یا جس موضوعات کی بنیاد پر, وہ موضوعات سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ ان کو لکھیں, وہاں پر براؤز کریں, 1000 کے قریب خطبات آپ کو مل جائیں گے. اور میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی خطبے کا ریفرنس ٹھیک نہیں ہے. اس کو کس نے پکڑنا ہے؟ کیا آپ پکڑیں گے؟ کیا میں پکڑوں گا؟ مجھے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اس قسم کی گفتگو کرتا ہوں, باہر نکلوں گا مجھے 10 بندے ویسے پکڑ لیں گے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے. اور سوشل میڈیا میں آپ کو بتا دوں جس کا آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں, ابھی ہندوستان کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی میں تباہ ہو گیا ہے, لاہور کی بندرگاہ پر حملہ ہو گیا ہے, سیالکوٹ تباہ و برباد ہو گیا ہے, F-16 مار گرائے گئے ہیں ان کے, اور حتیٰ کہ جو بڑے نام تھے جو ملینز میں تنخواہ لیتے ہیں ہندوستانی میڈیا کے, ان میں سے ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ فلائی کر گیا ہے, بھاگ گیا ہے, ان کی بیگم بھی ساتھ ہے, وزیر اعظم بھی بھاگ رہا ہے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ کیونکہ اس کا متبادل کچھ نہیں تھا, چونکہ لوگ تحقیق نہیں کر سکتے اپنے طور پر, چونکہ حکومتیں اتنی ناکارہ اور اطلاعات کی وزارتیں اتنی زیادہ گھٹیا ہیں, اور اتنا ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ بتا سکیں کہ حقائق کیا ہے. وہ آپ کو حقائق نہیں بتائیں گے. اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے ہندوستان کی طرف سے بے تحاشا مبالغہ آمیزی ہے, بہت زیادہ غلط جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اچھا, ہماری طرف سے ان کا جواب نہیں دیا جا رہا. ہماری طرف سے جو پروگرام چل رہے ہیں کرنٹ افیئرز کے PTV پر, یا جو ہماری طرف سے ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس سے کیا فرق ہوا ہے؟ یہ لوگ نہیں جانتے کہ 10 دن کے بعد جب سیٹلائٹ امیجز آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے. کیا اس پر یہ بحث کر سکتے ہیں؟ جہاں پر وزارت اطلاعات و نشریات کو شام کو 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا جو پرائم ٹائم ہے, اس میں اینکرز کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنا کر بھیجنا پڑے. آپ نے یہ نام نہیں لینا, آپ نے یہ بات نہیں کرنی. وہاں کیا معلومات ہوں گی؟ کیا ان کا یہ کام ہے؟ کتنا انٹریکشن ہے ان کا؟ اور آپ حیران ہوں گے, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے سابق جو محبوب لیڈر تھے عمران خان صاحب, ان کا سب سے بڑا سوشل میڈیا سیٹ اپ تھا. آج مریم بی بی کا سب سے بڑا سوشل میڈیا سیٹ اپ ہے. کیا مجھے مریم بی بی کے سوشل میڈیا سیٹ اپ پر یا اس سے جو معلومات ہیں, کیا بحیثیت صوبہ پنجاب کا رہنے والا شخص میرے لیے آسانی کا کوئی سامان ہے اس میں؟
ہم مجھے یہ ضرور بتا دیں گے کہ عمران خان یا ان کا جو دیگر کوئی سیاسی مخالف ہے ان کے خاندان کے بارے میں یا ان کے بارے میں وہ بکواسیات مجھے سننے کو مل جائیں گی. اسی طرح اس طرف سے بھی سننے کو مل جائیں گی. کوئی شرمندگی نہیں ہے حکومتوں کو, سیاسی لیڈروں کو اور دانشوروں کو اور مذہبی مبلغین کو کہ ہم سوشل میڈیا کا جو استعمال کر رہے ہیں, جس طرح کے ہم ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, جس طرح کہ ہم فیس بک پر ہم جا کر ساری چیزیں کر رہی ہیں, یہ کتنی خطرناک ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, مجھے موقع بھی ملا ہے, پاکستان کے اب ہر چھوٹے بڑے قصبے میں ایک یونیورسٹی ہے. اتنی زیادہ یونیورسٹیاں ہیں کہ خوف آتا ہے کہ یہ تو بہت پڑھ جائیں گے لوگ. اس میں ابلاغیات کا شعبہ بھی ہے. ابلاغیات کے کسی ایک شعبے میں کوئی ایک ٹیچر ٹیکنیکلی یہ بتا سکے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کے جو میلانات ہیں وہ کیا ہیں؟ نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ یہ بنا بتائے آپ کو کہ آپ کس قسم کا ہیش ٹیگ کرو تو اس کی ریٹنگ زیادہ آئے گی. تو ایک طرح سے ہم نے ایسا مائنڈ بنا دیا ہے. ایک نوجوان, ابھی ہم ایک تفتیش کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ ایک صاحب نے اپنے خاندان کے کچھ لوگ مار دیے ہیں. تو جب معلومات مزید اس سے لی گئیں, جب اس کو تفتیش اس کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے فیس بک سے یہ سنا تھا کہ آپ کے گھر میں اگر بڑا بھائی ہے تو ہو سکتا ہے جو آپ کو جائیداد میں حصہ ملنا ہے وہ نہیں دے گا. اندازہ لگائیں. اس نے کسی سے پوچھا نہیں, وہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے حصار میں تھا کہ اس نے اپنی ماں سے نہیں پوچھا, وہ موجود تھی, باپ سے نہیں پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, دوستوں سے پوچھ لیتا. اس نے اپنے طور پر یہ گمان کر لیا کہ واقعی میری تو جائیداد ساری یہ لے جائے گا. اس نے اس کو گولی مار دیا. اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں. چونکہ ہمارے ہاں جو معلومات ہے, یا ہم حادثہ پڑھتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے 25 بندے مر گئے ہیں, یا ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو چور کہہ دیا ہے, یا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں جو ہے اس کی خدا نخواستہ کوئی نازیبا ویڈیو سامنے آ گئی ہے. اس کے علاوہ کبھی ہم نے ایڈیٹوریل پڑھا ہے؟ اب ایڈیٹوریل بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. کبھی ایسی کوئی چیز سوشل میڈیا کا مجھے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بتا دیں جس پر جا کر لوگ یہ محسوس کریں کہ ہمیں معلومات ملی ہیں, غیر جانبدارانہ معلومات ملی ہیں, اس میں تعصب نہیں تھا اور اس میں اپنی طرف سے جو نریٹر ہے اس نے کچھ چیزیں نہیں ڈالیں, یا اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پیکا ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور ہو سکتا ہے مجھے 2-3-4 دن کے بعد یا کبھی بھی جب ان کا جی کرے تو میں جیل میں چلا جاؤں, میری کوئی ضمانت بھی نہیں کروائے گا کیونکہ پیکا لگا ہوا ہے. یہ جو با اختیار اور مقتدر لوگوں کی عزت نفس کا مسئلہ ہے, اس کو تو یہ سنبھال لیتے ہیں. کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا. اب اس میں کیا ابہام ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار تھا. جو 9 مئی کے بعد گرفتاریاں ہوئیں اس میں بھی سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار تھا. اور کیا ہمارے جو عسکری ادارے ہیں, کیا ان کے ہاں تو سٹل اب بھی برتیاں جا رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے ہمیں لوگ چاہیے؟ میں جانتا ہوں ان کو, میں نام نہیں لینا چاہتا. جب میں نے ہم ٹی وی پہ تھا تو میرے پاس ٹرینی آئے اور 2 ایسے ٹرینی آئے جو مجھے بھیجے گئے کہ آپ ان سے رپورٹنگ کرائیں. تو میں نے ان کو فیلڈ میں بھیجا کہ یہ چیزیں کر کے آؤ. وہ کہیں جا کر ISPR کے کچھ لوگوں سے مل گئے تو مجھے کہا کہ آپ نے آنا ہے ادھر. میں تو نہیں آ سکتا, میں تو یہ کام. آج وہ ملینز ان کے ویوز ہیں اور وہ واریئر ہیں باقاعدہ. وہ کبھی ان کا جب پتہ ہے کہ لوگ عمران خان کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ طالبان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اینٹی شیعہ جاننا چاہتے ہیں, اینٹی احمدی جاننا چاہتے ہیں, یا اب ہندوستان کا جیسے چل رہا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال بنی ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اول تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک کا کام کرتے ہیں بہتر ذرائع ابلاغ, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ سب لوگ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی ایک نے پیپر کی شکل میں اخبار پڑھا ہو؟ شاید 1 ہوں گے, 2 ہوں گے شاید. اور وہ بھی اگر میں مزید تحقیق میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے انہوں نے CSS کا امتحان دینا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی ایسے اشتہار کی تلاش میں ہو جو کسی اور نوکری کا کسی اخبار میں آیا ہو.
ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو اور تھوڑا سا باریکی کی طرف جاؤں گا تو میں پوچھوں گا کہ انہوں نے آج کیا پڑھا. تو جو وہ مجھے چیزیں بتائی جائیں گی ان کا کوئی معیار نہیں ہوگا. آپ اس کا کیا نقصان ہوا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا کی معلومات ہیں یہ اتنی لچھے دار ہیں, اتنی آپ کو گروہ بندی پہ اکساتی ہیں, اتنا آپ کو ذہنی سکون دیتی ہیں, اتنا آپ کی تشفی ہو جاتی ہے, اور عمر کے لحاظ سے جو مطلوبہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں. تو اس سے آدمی اتنا پرسن ہو جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کوئی چیزیں پڑھنے کی. وہ کیا پڑھے گا. یہاں کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے ملک میں کتب خانے ختم ہو گئے ہیں, اور کتب خانوں کے ختم کرنے میں ہمارے ملک کے حکمرانوں کا قصور ہے, مقتدر لوگوں کا قصور ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو 2 سال پہلے پنجاب کی لائبریریز کے لیے پیسہ رکھا گیا تھا بچوں کی نئی کتابیں خریدنے کے لیے, وہ پیسہ واپس منگوا لیا گیا, وہ ہمارے دیگر امور میں لگ گیا. اس بات سے اب میں کسی کے ساتھ یہ بات کروں کہ ہمارا کتابوں سے کتنا تعلق ہے جو ہمیں بچا سکتی ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں, ہر شہر میں موجود ہیں. اس شہر میں لائبریریز ہیں. یہ اوپر ایک لائبریری ہے, میرے خیال میں نے کہیں جانا تھا واش روم تو میں اس کا لائٹ آن کرائی, اس کی تو لائٹ نہیں آف تھی. کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ 15 لوگ, 20 لوگ آ جاتے ہوں گے. کیا وجہ ہوئی ہے؟ اچھا, ایک اور عذر دیا جاتا ہے کہ جی ہم چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں تو وہاں ہمیں چیز مل جاتی ہے, ہم پڑھ لیتے ہیں. کوئی نہیں پڑھتا. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے کتب خانوں کا خاتمہ کیا ہے. چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا جسے سمجھ آئے گی کہ یہ فیصلہ کرنے والوں کی ذہنی ساخت کیسی ہے. پورے برصغیر کی جو سب سے بڑی ڈپازٹری تھی وہ پنجاب پبلک لائبریری لاہور تھی. اس کو ڈپازٹری کہتے تھے, انگریز بہادر جو تھا. اگر آپ کبھی گئے ہوں یا یقینی طور پر آپ نے دیکھی ہوگی, بہت کتابیں ہیں, ہر موضوع پہ کتابیں ہیں. اس کے آدھے حصے پر وکیلوں کا قبضہ ہے جو اس کے لائف ممبر ہیں, جو روزانہ کیس کرتے ہیں اور وہ اپنے کمرے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ تو وکیل صاحب تو ماریں گے. اس میں 81,000 کتابیں تھیں جو گرمکھی زبان میں تھیں. وہ ٹرانسلیشن تھی رشیا کے انقلابی کتابوں کی, اور جو 2007 جو ان کا انقلاب روس تھا, فرانس کے بارے میں تھیں, جو ورلڈ ہسٹریز کے بارے میں گرمکھی کی. تو ایک دن ہمارے مرد مومن جو تھے ضیاء اللہ کو, انہوں نے وزٹ کیا تو انہوں نے کہا یہاں میں قرآن سینٹر بنانا چاہتا ہوں. میں کہا جگہ نہیں ہے, جگہ خالی کروائیں. پتہ چلا جی یہ ایک حصہ ہے جس میں گرمکھی کتابیں, اس میں یہ کون پڑھتا ہے, یہ تو ویسے ہی وہ اس کا تو ٹرانسکرپٹ جو ہے وہی ہندوانہ قسم کا ہے. تو چندی گڑھ لائبریری کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا, وہ خط میں نے شائع کیا تھا فرائیڈے ٹائم میں. انہوں نے کہا جی آپ یہ 81,000 کتابیں ہمیں دے دیں, ہم سے جدید کتابیں لے لیں, اگر نہیں لینی تو ان کی قیمت ہم آپ کو دے دیتے ہیں. ان کو نہیں دی گئی کیونکہ دشمن ملک ہے. ان کتابوں کو چھت پہ رکھ کے ترپال ڈال دی گئی اور پہلی برسات میں ختم ہو گئی. اب وہ کوئی کتابیں نہیں ہیں وہاں پر. 2.5 لاکھ کتاب ہے بہاولپور لائبریری میں, سینٹرل لائبریری بہاولپور میں, آپ کبھی جائیں وہاں پر. میں وہاں گیا, میں نے بہاولپور پہ ایک کتاب لکھی اس کی ریاست کی ہسٹری پہ, تو میں وہاں بیٹھا رہا کہ 2 مہینے. کین یو امیجن کہ وہاں پر صرف 12 لوگ آتے تھے. ان 12 لوگوں میں سے 10 لوگ صرف پڑھنے آتے تھے کہ بڑی سرخیاں کیا ہیں اخباروں کی. 1-2 آدمی ایسے آ جاتے تھے جو پڑھنا چاہتے تھے کہ اردو ڈائجسٹ یا سب رنگ ڈائجسٹ یا اس قسم کے ڈائجسٹ میں کیا ہے. کوئی نہیں آنا چاہتا. 32 ملازمین ہیں, اے سی لگے ہیں, ہر کچھ ہے, نہیں آنا چاہتے لوگ. تو جب ہماری ریاست, اور پھر ایک عام جملہ ہے اور یہ بہت سے لوگ اس پہ آپ پہ ناراض ہو سکتے ہیں, جھگڑا کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے کہ زیادہ پڑھ لکھ کے بندہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے. کتنی, اور یہ بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ پڑھیں گے. اب تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, بہت ساری مذہبی روایات ایسی مل جاتی ہیں جس میں زیادہ تحقیق کو, زیادہ پڑھنے کو منع کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ گمراہ ہو جائیں گے. جب اس قسم کی سوسائٹی ہم نے بنا لی ہے کہ اس میں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا, اس میں سی ایس ایس جس ملک میں آبجیکٹیو ٹائپ ہو گیا, مجھے یہ بتائیں. ایک آدمی جس نے کل کو حکمرانی کی مشین کے پرزہ بننا ہے, اس کو اگر کہا جائے کہ وہ
ایک 200 نمبر کا یا 100 نمبر کا ایک ایسے لکھے یا کسی موضوع پر، تو شاید اس سے اس کو کچھ پڑھنا پڑے گا. اب تو وہ بھی نہیں ہے. اب تو آپ کے ہاں اتنی زیادہ اکیڈمیز ہیں جو ہو سکتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بے تحاشا مل جاتی ہیں، جو 1 مہینے میں یا 4 مہینے میں وہ CSS کروا دیتی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو لاٹ جس کو ہم پڑھی لکھی کہتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے آپ کو ان کے ساتھ کہیں گفتگو کرنے کا موقع ملے. مجھے 1-2 مرتبہ چانس ملتے ہیں، آپ ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے. میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں کاؤنٹر ٹیررزم پڑھاتا ہوں، اور وہاں پر جب وہ سب لوگ جو ہیں وہ CSS کر کے آئے ہیں، کوئی DPO ہے، کوئی RPO ہے، کس نے کاؤنٹر ٹیررزم پڑھا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک میں فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا، میں ان کو پڑھاتا ہوں. کین یو امیجن 99.9% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سواد اعظم کیا ہے. نہیں پتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اگر اس موضوع پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ سہائے ستا یہ کون سی کتابیں ہیں، اور مقابلے میں جو ہمارے فقہ جعفریہ جس کو کہتے ہیں ان کی حدیث کی کون سی کتابیں ہیں. میں نہیں پوچھنا چاہتا کسی سے خدا نخواستہ کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، لیکن میں اپنے علم کے لیے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی ایک شخص مجھے صاحب اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں کے نام بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. وہ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ہمارے ہاں وہ معلومات ہی نہیں ہے. ہم ان کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی بہت زیادہ جس کے کندرسیہ ہوگا وہ کہہ لے گا اصول کافی، چونکہ کافی پینے والی اس سے ملتا ہے تو تھوڑا سی مماثلت ہے تو نام یاد رہ جائے گا. دوسرا نام بتا دے مجھے، تیسرا بتا دے. اصول اربع ہے، ان کی 4 کتابیں ہیں. اصول اربع کہتے ہیں 4 اصول، 4 کتابیں ہیں. حدیث کی تصور حدیث مختلف ہے دیگر سواد اعظم سے ان کا. لیکن نہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ آدمی آپ کو پورا ایک فتویٰ سنا دے جنگ جمل پر، وہ آپ کو ماتم کی حرمت پر سوال سنا دے، وہ آپ کو جو ہے وہ جو ہمارے سواد اعظم ہیں ان کے جو عقائد ہیں خلفاء کے بارے میں، ان کے جو عقائد ہیں روزے سے ان کے بارے میں، اس پہ آ جائے. میں تو اس بات پہ حیران رہ گیا کہ سوشل میڈیا کا کبھی آپ چاہیں، میں اگر چاہیں گے تو میں آپ کو وہ کر دوں گا، لنک شیئر کر دوں گا. اس لنک پر یہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ریکگنائز سیکٹیرین پر پیپلس، مختلف سیکٹس کے لوگوں کو کیسے آپ جان سکتے ہیں. بڑا مشکل تھا میرے لیے. مجھے بہت دلچسپی ہوئی اس میں. جب میں نے جا کر دیکھا تو اس نے ان کی شناخت کے مختلف حوالے دیے ہوئے ہیں. وہ کیسے حوالے کیسے آ گئے؟ کہا جی ایک شیعہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کہا جی اس نے کڑا پہنا ہوگا. چلو ایک ہو گیا. اس کے نام سے اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اب ہماری سوسائٹی میں فرقہ وارانہ نام ملتے ہیں. کالا لباس تو ہر کوئی پہنتا ہے. تو کم از کم 20 کے قریب نشانیاں اس نے لکھی ہیں اس کہ یہ نشانیاں، اور صحیح لکھی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں سواد اعظم ہیں. سواد اعظم میں ہمارے دیوبندی بھائی ہیں، ہمارے بریلوی بھائی ہیں. ان کو بھی آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملے گا کہ ایک جو دیوبندی ہے اس کا تقیہ کلام کیا ہے، اس کی محراب کا سائز کیسا ہوگا، وہ کس طرف ہوگی. پھر اگر آپ دعوت اسلامی کے آدمی کو پہچاننا چاہتے ہیں، ہاؤ کیا، حالانکہ اس کا سبز امامہ تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن پتہ چلے گا. اور حیران کن بات ہے کہ سوشل میڈیا کے یہ جو پلیٹ فارم رواں ہیں، ان سے سب سے زیادہ پیسہ بھی یہی بات کما رہی ہیں. ان کے میں میڈیا سے ہوں، میں ٹی وی میں کام کرتا ہوں. پاکستان کے کسی ٹی وی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن دے. 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، باقی 16 گھنٹے ریپیٹ چلتا ہے. لیکن میں مذہبی آپ کو چینل بتاتا ہوں، لائیو چل رہے ہیں. اور بہت خرچ کا کام ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے. کبھی کس نے سوال کیا ہے، کبھی کس نے سوشل میڈیا پہ ہی سوال کیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ ایک اہل تشیع ذاکر جو ہے وہ ایک مجلس کا 3 لاکھ لیتا کیوں لیتا ہے؟ اور وہ پوری مجلس اس کی سن لیں آپ، 40 منٹ کی، 30 منٹ کی، ایک کام کی بات نہیں ہوگی سوائے فرقہ ورانہ یا اس علاقے کے مزاج کے حساب سے لوگوں کو فرقہ ورانہ طور پر تیار کرنا. آپ اہل حدیث بھائی کی کسی بھی چلے جائیں، وہ ہمارا ایک مدنی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا بڑا زبردست چینل ہے، وہ تھوڑا مذہب شامل کر لیتا ہے ساتھ. اور لیکن آپ اس کی گفتگو کے، اگر آپ اس کو تحقیق کرنا چاہیں، وہ مکمل طور پر فرقہ وارانہ ہے.
اس کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے. ہمارے دیوبندی بھائی ہیں, آپ ان کے سوشل میڈیا چینل دیکھیں, ان سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی نظر میں کون کون کافر ہے اور اکابر دین میں سے کون کون برا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیکنیکل شعبہ نہیں ہے. ٹیکنیک سے شاید آپ یہ جان سکیں کہ کتنے لوگوں کے ویوز آ رہے ہیں یا کس قسم کی چیزوں کے جو ہے وہ زیادہ ویوز آ رہے ہیں. یہ ایک مکمل طور پر انتظامی معاملہ ہے. یہ حکومتوں کا کام ہے, یہ دانشوروں کا کام ہے, یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے کہ وہ کم از کم یہ تشخیص کر سکیں کہ یہ جو رجحان ہمارے ہاں سوشل میڈیا متعارف کرا چکا ہے یہ کتنے خطرناک ہیں, کتنے مہلک ہیں, اور ان کی بنیاد پر ہماری سوسائٹی میں کتنا فرقہ وارانہ قتل و غارت ہو رہی ہے. میں نے پچھلی یہاں پر جو بات ہوئی تھی میں نے کو بتایا تھا, آپ میں سے کسی ایک نے پڑھا ہے کہ جو گزشتہ بڑی عید گزری تھی تو جیلم, گجرات, گجرانوالہ, حافظ آباد, منڈی بہاؤالدین, یہ جو اضلاع ہیں وہاں 90% احمدیوں کو قربانی نہیں کرنے دی گئی. یہ تو قربانی کر نہیں سکتے, یہ اسلامی شاعر ہے, یہ اسلام مسلمان نہیں ہے. تو کیا ہوا, ان کے گھروں سے ان کے بکرے کھول لیے گئے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو روک سکے. ایک اخبار نے خبر نہیں چھاپی. سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں تھیں, وہ بھی اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق تھیں. کیا کسی نے یہ معلومات حاصل کی ہیں کہ جیسے میں نے اب تذکرہ کیا کہ 18 لاکھ خواتین جو ہیں ان کو ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, کتنے بچے اغوا ہوئے ہیں, 4000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ گم ہوئے ایک سال میں, اور ان میں سے اکثریت ان بچوں کی ہے جن کو گم کیا گیا کیونکہ ان کا تعلق کسی حوالے سے سوشل میڈیا سے باہر جڑ گیا تھا اجنبیوں کے ساتھ. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بہت اچھی کمپین شروع کر رہے ہیں, میں اس کا نام بتا دیتا ہوں, وہ ہے اسٹرینجر ان دا ہوم. آپ کے گھر میں اسٹرینجر, وہ کیا ہے, وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے, وہ آپ کا موبائل فون ہے. کہ ایک اجنبی آپ کے گھر میں بیٹھا ہے اور آپ کے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے یا ان کو سمجھا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اجنبی ان کو کیا بتا رہا ہے, مذہب کے بارے میں کیا بتا رہا ہے, عام لوگوں کے بارے میں کیا بتا رہا ہے, ورلڈ ویو کیا ان کا قائم بنا رہا ہے, وہ پتہ ہی معلوم ہی نہیں ہے. اور مجھے پورا یقین ہے ہم سب لوگ, ہم بھی یہی کرتے ہیں, بچوں کو موبائل دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یا نہیں دیکھنا, لیکن وہ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو یقینی طور پر ایک فائدہ مند چیز ہے سوشل میڈیا یا جو آج کا آئی ٹی ہے, یہ بڑی سود مند ہے اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کا یہ جو استعمال ہے, اور میرا قطعی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا اخلاقی طور پر برا استعمال ہے, اخلاقی طور پر بھی یہ لوگوں کو بد اخلاق کر رہا ہے. آپ سڑک پہ جائیں, اب میں خوف زدہ ہوتا ہوں کہ میں یورپ میں رہتا رہا ہوں زیادہ, میں یہ گاڑی نہیں چلا سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کو اگر کہا کہ تو ایسے کیوں کر رہا ہے, مجھے فائر نہ مار دے. وہ لوگوں میں برداشت نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسی سوسائٹی میں صوفیاء بھی ہوتے تھے, اسی سوسائٹی میں برداشت کرنے والے لوگ بھی تھے. آج کیوں نہیں ہے؟ آج وجہ یہ ہے کہ ان کو جو معلومات مل رہی ہیں اور جس برے طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ یہ کہیں, اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے, میں ان کا مخالف نہیں ہوں, جو کہیں گے جی صبح جو ہے وہ اسکول میں بچوں کو آیت الکرسی پڑھا دو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایک کیریکلم بنانا پڑے گا, آپ کو ایک طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا, آپ کو سوسائٹی کے جو آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو انوالو کرنا پڑے گا, جو آپ کے سوشل گروپس ہیں آپ ان کو انوالو کرنا پڑے گا. وہ کوئی کرنا نہیں چاہتا. کتنا کر لیں گے, یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر, آئیں باہر دیکھیں کہ جو وہ جہاں پر وہ حقہ پینے والے لوگ ہیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے. کیا اور اس سے کیا ہوا ہے, اس سے سوسائٹی میں تنگی آئی ہے. ہم اس تنگی کو محسوس نہیں کر رہے. شاید ہمارے پاس بیٹھ کر بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, کتنے سینمے یہاں پر نیفٹک تھا, میلوڈی تھا اور بہت سے سینمے تھے, وہ بند ہو گئے ہیں. اب آپ کسی سوسائٹی میں جو بڑی پوش قسم کی ہے, محدود سینما بنا دیا آپ نے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ جو تصور تھا جس کو سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے اور مذہبی طور پر استعمال کرنے والوں نے پک کیا ہے, یہ وہ تصور کہ سینما ایک برائی کی علامت ہے, یہ تصور حاوی ہے. اور اس تصور کا ماخذ کتاب نہیں ہے,
اس تصور کا ماخذ یا اس میں طاقت بھرنے والا جو عنصر ہے وہ آپ کی یہ سوشل میڈیا نارمز ہیں کہ جو سینما ہے وہ اب سینما کا ہو سکتا ہے کوئی بد اخلاقی کے ساتھ بھی کوئی تعلق رہا ہو، لیکن جس نہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے، سوسائٹی سے ہے، کلچر سے ہے، ثقافت سے ہے، وہ ہم بیان نہیں کرتے. مجھے تو اب دیکھیں جس ملک میں ایک بہت بڑا ٹی وی اینکر جو ہے وہ ادویات بیچنا شروع کر دیتا ہے اپنے چینل پر یا اپنے سوشل میڈیا پر، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی وہ آپ مہربانی کریں کپڑے استری کر لیں اور ہتھیاروں کو تیل لگا لیں. کیا کریں گے آپ؟ ملینز فالوورز ہیں اس کے، کوئی اس کے خلاف بات کرنے والا نہیں یا کوئی اس کو یہ بتانے والا نہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے. میرے بڑے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ جب میڈیا پہ آتے ہیں یا اپنے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں وہ اپنے مذہبی اپنے سیاسی مخالف کو گالی دیکھ دیتے ہیں. ہمارے لاہور کے دانشور جو ہیں وہ تو بہت سارے لوگوں کو الو کا پٹھا تک کہہ دیتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں نعرے جاتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو ڈرامے لکھنے والا تھا جس کا وہ بہت خوفناک ڈرامے لکھتا تھا، وہ واشگاف طور پر بیٹھ کے کہتا تھا اور سوشل میڈیا پہ ہی بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں تو عورت کی بے وفائی کے بارے میں لکھتا ہوں. یہ کم عقل ہے، سامنے کہتا تھا. کتنے لوگ اس کے فالوورز کا اندازہ کیا کبھی آپ نے؟ کتنے فالوورز ہیں اس کے؟ بے تحاشا فالوورز ہیں اس کے. آپ نے، میں بڑا احترام کرتا ہوں طارق جمیل صاحب کا، سوشل میڈیا نے ان کو متعارف کرایا. میں آپ کو بتا دوں ہم میں سے کوئی شاید 2% لوگ جو ہیں وہ گئے ہوں گے رائے وینڈ ان کا خطاب سننے، باقی لوگ نہیں گئے ہیں. وہ کیسے متعارف ہوئے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا سے متعارف ہوئے ہیں. سوشل میڈیا یوٹیوب نے پتہ نہیں ان کو کون کون سے بٹن تک دے دیے ہیں، ملینز ان کے ہیں. مجھے بتائیں آج تک انہوں نے کسی پاکستان کے قومی مسئلے پر، کسی سماجی مسئلے پر کبھی ایک بھی ریزنیبل بات کی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کو تحقیق کریں. مجھے جہاں تک یاد ہے مجھے ان کی 2 چیزیں یاد ہے کہ حور کا قد 130 فٹ ہوگا، آپ سب نے پڑھا ہے، یا ایک 2 اور چیزیں ہیں. اس سے آپ کیا کریں گے؟ اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ان کی جتنی گاڑیاں ہیں، جتنا تمتراک ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کوئی اگر رولز اینڈ ریگولیشن یہاں بنائے گئے ہوتے یا کم از کم عوامی سطح پر اتنی آگہی ہوتی کہ یہ جو لوگ چیزیں بیان کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرنا ہے یا ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہم نے آرگومنٹس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ جا کر، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح گمراہ نہ کر سکیں. ہمارے سامنے کم از کم 370 سے 380 ملزمان ایسے پکڑے گئے تھے گزشتہ سال جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا، اور اس بنیاد پر قتل کیا کہ میرے نظر میں یہ کافر تھا. کیا ان لوگوں کے کوائف سامنے لے کے آئی ہے ہماری تحقیقاتی ایجنسیاں؟ کیا لوگوں کو بتایا گیا ہے؟ کیا یہ ٹی وی پہ پیش نہیں کر سکتے لوگوں کو؟ کیا ان کے بارے میں ایکسپرٹس کو نہیں بلایا جا سکتا کہ یہ جو لوگ ہیں، جو ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں بندے کو قتل کیا، کیوں؟ وہ تو شیعہ تھا، سو وٹ، وہ دیوبندی تھا، وہ فلاں تھا. کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. میں اگر ان پہ بات کروں گا ہو سکتا ہے مجھے صبح جوتے پڑنا شروع ہو جائیں، لیکن کوئی آدمی اس موضوع پہ بات نہیں کرے گا کہ اس ملک میں یہ جو ہمارے اہم ترین سیاستدان ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے ادیب ہیں، ہمارے ناولسٹ ہیں، ڈرامہ لکھنے والے ہیں یا سائنسدان ہیں، یہ ان موضوعات پہ کیوں بات نہیں کرتے جن موضوعات سے ایک سوسائٹی کو فائدہ ہو؟ کوئی ایک بات بھی بات نہیں کرے گا. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو چونکہ ہم نے معلومات حاصل نہیں کی، ہمارے دماغ میں ایک گہرا پن بن گیا ہے. ہمارے پاس یا نیگیٹو ہے یا ہمارا اپنا پازیٹیو ہے، یا ہم کسی کو بہت پسند کرتے ہیں یا کسی سے شدید نفرت کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں ہے. اور اس کا موجب یہ جو ہمارے ہاں بے مہار قسم کا سوشل میڈیا ہے، اس ایک بڑی وجہ یہ ہے. دوسری ہماری ان پڑھتا ہے قومی سطح پر. ہمارے ہاں جو ہے وہ اچھی انگریزی بول لینے سے یا تیزی کے ساتھ کی بورڈ چلا لینے سے اسے تعلیم یافتہ نہیں کہتے، لیکن سمجھا جاتا ہے یہاں پر. ہمارے ہاں آپ کہیں پر بیٹھ جائیں، آپ کسی پبلک میں کھڑے ہو جائیں، کسی سے جا کے پوچھ لیں، جو عمومی رائے ہے وہ بہت پست ہے. ہمارے ہاں ذہن ایوریج رہ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ جو جنگ کا سارا فنامنا تھا، جو ہذیان ہوا تھا ہمارے پڑوسیوں کو، اس سے اندازہ ہوا ہے کہ ان کے ہاں بھی وہی پستی ہے. پیسے ہیں ان کے پاس، ان کے ملٹی بلینئر بھی ہیں، وہ بہت کچھ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے ان کے پاس، لیکن سوچ میں ایک پستی ہے. میں ذاتی طور پہ مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جنگ کے دنوں میں شاید آپ بھی متعارف ہو گئے ہوں، کیا جنرل بخشی میں کوئی عسکری چیز نظر آتی ہے؟ جو جی ڈی بخشی ہے، وائٹ سفید مونچھوں والا بیٹا ہوتا ہے، کتنا اس کو سنا جاتا ہے. ہمارے ہاں سنا جاتا ہے ان میں. ہمارے ملک میں ایسے بے تحاشا ہے. مثلا آج تک آپ نے زید حامد سے کوئی سمجھداری کی بات سنی ہو؟ آج تک. لیکن وہ آپ کو بتائے گا، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ کے بہت سارے اداروں میں جا کر بعض اوقات ٹیکنیک پر لیکچر دیتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک گولی سے 3 ہندو مارے جا سکتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا ہوگا؟ اس کا بھی بیس سوشل میڈیا ہے. میں نے کالم نہیں پڑھا آج تک زید احمد کا، میں نے نہ زید احمد کی کوئی کتاب پڑھی ہے، لیکن میں نے اس کے ٹک ٹاکس دیکھے ہیں، میں نے اس کے یوٹیوب دیکھے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں میں نے. کوئی اس کے رد میں کوئی چیز آئی ہو؟ ہمارے ہاں آج کل بہت سے نوجوان ہیں جو یہ انجینئرس ہیں جیلم کے، ان کو پسند کر رہے ہیں. کیوں پسند کر رہے ہیں؟ کہ وہ ایسی کامن باتوں پہ جو ہے وہ تحقیق کر کے تضاد بیانی جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ انجینئر مرزا بھی وہی کام کر رہا ہے جو ایک دوسرا فرقہ پرست کام کرتا ہے، وہ اسی طرح کی چیزیں سامنے لا رہا ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سکرول کریں اور اس کے پیچھے جا کے دیکھیں، تھوڑا اس کی تحقیق کریں، اس نے ماضی میں اس سے بھی گھٹیا باتیں کی ہوئی ہیں. لیکن ہمارا جو کہ حافظے کا مسئلہ ہے، شاید ہم اس جانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کا مائنڈ بن رہا ہے، نوجوانوں کا جو سٹرکچر بن رہا ہے، دماغ کا جو آج کا موضوع بھی ہے، نوجوان ہوں یا ہماری عمر کے لوگ ہوں یا ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہوں، اس میں جو ایک سختی ہے، اس میں جو جہالت کے اجزائے ترکیبی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ ہمارے ہاں یہ رواں ترین سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ ہے. اس کی مختلف فارمز ہیں، اور ایسی فارمز ہیں جو لوگوں کو نہ صرف سخت مزاج بنا رہی ہیں، لوگوں کی تنہائی کو بڑھا رہی ہیں، لوگوں کو سوشلی اکیلا کر رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ جرائم کر رہے ہیں، لوگ دوسرے لوگوں کے پیسے لوٹ رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا 600 ارب روپیہ لوٹ لیا گیا صرف 1 سال میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے. لوگ دوسروں کے بارے میں نفرت کا پرچار کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں سوری. اور اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک وقت ہے ہمارے پاس، اور یہ ایک وقت مہیا کیا ہے موقع، یہ ہندوستان پاکستان جو ایک کانفلکٹ ہوا ہے، اس میں جتنی ہم نے بڑکیں ماری ہیں یا مار رہے ہیں، آسٹریلیا وہاں سے لگ رہی ہیں بڑکیں، یقین کریں وہ خوش دلی کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں، حب الوطنی کا شاید جذبہ بھی بڑھتا ہے، لیکن حقائق سے وہ کوئی اتنی قریب چیزیں نہیں ہیں. مشکل ہوتا ہے کہ ہم نیشنل نیریٹو کے خلاف جائیں. میں نیشنل نیریٹو کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو واقعات ہوئے ہیں اس میں لوگ مارے گئے ہیں. چلیں ہم نیشنل جو بیانیہ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. 36 لوگ مارے گئے ہیں. کیا ہم ان 36 لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ بیگنا لوگ تھے، ان کی یہ فیملیاں تھیں، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ ابہام کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ان کی طرف دیکھیں، ان کے 3 4 5 جہاز گر گئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہی حملے نہیں ہوئے، ہمارے ہاں عبادت گاہوں پر حملے ہوئے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے شاید سمجھداری کا ایک مظاہرہ کیا گیا ہے. جس طرح ہمارے ہاں مساجد پہ حملے کیے گئے ہیں، اگر جواب میں ہم مندروں پہ حملہ کرتے تو اس کا فائدہ تو وہ مودی وغیرہ لوگ جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کو ہوتا. ہماری طرف سے ایسا نہیں کیا گیا، یہ ایک اچھی بات تھی. لیکن جو ہمارے ہاں ایک غصہ ہے، جو ہمارے ہاں ایک اب نیشنل قسم کا جو ہے، اس افسوس ہے کہ ہم نے یہ کر دینا چاہیے تھا یا یہ کر دینا چاہیے، یہ خطرناک ہے. اور اس کی بہت سی جزیات ہمارے اس میڈیا سے کی انفارمیشن سے ملتی ہیں جو میڈیا ریگولر نہیں ہے، جو سوشل میڈیا ہے جس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اور جو پلیٹ فارمز ہمیں مجموعی طور پر بحیثیت قوم گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو جرائم پیشہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے
دانشوروں کو جو ہے وہ محض پیسہ بنانے کا جو ہے ان کا ذریعہ ہے، جو سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح میک اپ کر کے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہی میں کہنا چاہتا تھا، یہی میں اب چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. بہت شکریہ مجاہد صاحب. آپ نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا وہ سوشل میڈیا کے بغیر بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہوں گے. سوشل میڈیا ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. میں جاننا یہ چاہ رہا تھا، اس سے پہلے جب پرنٹ ذرائع ابلاغ کا زمانہ تھا تو اس کے اور جو ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر سب سے بڑی کرٹیک جو کی جاتی تھی میڈیا کے اندر بھی، وہ یہ تھی کہ کنٹرولڈ ہے کافی. اور سوشل میڈیا نے ایسا میڈیم پرووائڈ کیا کہ وہ بہت ڈیموکریٹک ہے، تمام لوگ اپنی مرضی سے اپنی آواز اس پہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا بھی میچور ہوتا جائے گا اور لوگ اس پہ جو اس کی ویورشپ ہے وہ بھی میچور ہوتی جائے گی؟ اگر ہم اس کا انتظار کریں گے کہ یہ میچور ہو تو جو آثار ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ہاں سوشل میڈیا کو ایکٹیولی شروع ہوئے 10 سال تو ہو چکے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں میچورٹی کم آئی ہے، اس میں ڈائیورسٹی زیادہ آئی ہے، اور اس کے مختلف شعبے کھل گئے ہیں کہ آپ نے کس طرح نفرت پھیلانی ہے، کس طرح جو ہے وہ. تو ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے ہیں. اگر ویسے بھی ہم نہ بھی اگر انتظار کریں تو ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے کہیں پر سوچ بچار تو ہو نہیں رہی ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون سازی کر کے ہم چیزوں کو روک لیں گے، وہ نہیں رکتی ہیں، وہ رکتی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس کو بے مہار چھوڑ دیں یا پھر اس پر کوئی چیک نہ رکھیں. یہ پیکا کوئی چیک نہیں ہے، پیکا اپنے مخالفین پر چیک ہے، جو سیاسی مخالفین ہیں، یا یہ جو تحریک انصاف کے لوگ اپنا ایک احتجاج کرتے ہیں، یا اپنے ان کے سیاسی نظریات ہیں، ان کو سننا چاہیے، آپ سنیں ان کو. لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی، اگر ہم اس پہ خاموش رہیں گے تو اس سے کوئی بہتری آئے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم خاموش رہ کر اس فینامنا کی مدد کر رہے ہیں. ہمیں ہماری حکومتوں کو، ہمارے فیصلہ سازوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. سر. تھینک یو سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک، اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو نوم چوسکی کا بھی ایک کتاب ہے مینوفیکچرنگ کانسیپٹ، اور اندتی رائے کا بھی یہ ہے، اور اس کے بعد شوشائنا زوبا کی جو سرویلنس کیپٹلزم ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ نالج اور انفارمیشن کا تو ہمیں ضرورت ہے، جیسا کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور ہر کوئی اتنا بڑا ریسرچ اور تحقیق بھی نہیں کر سکتا. لیکن اب درمیانی کوئی راستہ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ مائنڈ میکنگ تو ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتی ہے، حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جو اس وقت ہمارے سامنے حل ہے، یا جو حل ہو سکتا ہے، میں تجویز دے سکتا ہوں یا اشارہ کر سکتا ہوں. ظاہر ہے میں اتنا ماہر آدمی تو نہیں ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری ذرائع ابلاغ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ایک متبادل نقطہ نظر بیان کر پیش کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں جو دیگر ذرائع ابلاغ ہیں وہ وابستہ ہیں حکومت کی اشتہاراتی ایڈ کے ساتھ. ان کو پیسے ملتے ہیں، اشتہار ملتے ہیں، حکومتیں ان کو چلاتی ہیں. حکومتیں اس پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ ان کو مجبور کر سکیں کہ وہ اس حوالے سے جو ایک اجتماعی ذہنی بالیدگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ساتھ دیں. ہمارے یونیورسٹی پروفیسرز ہیں، ہمارے بہت سارے علماء بھی ایسے ہیں جو جن کا دماغ صاف ہے. اس طرح ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے پاس سائنسدان پڑھے لکھے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکیاں لڑکے جو بہتر طریقے سے جنہوں نے پڑھا ہے، ان کو آگے لانا چاہیے، وہ آ کے بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ شروعات کہیں سے تو آپ کو کرنی پڑے گی. تو اگر حکومت، چونکہ ہمارا حکومت پہ بلیف زیادہ ہوتا ہے، اگر حکومتی سطح پر یہ سلسلہ شروع کیا جائے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کیا جائے، سرکاری ذرائع ابلاغ سے کیا جائے، بہت پیسے ہیں ان کے پاس،
اس سے یہ شروع کریں, اس سے یہ لوگوں کو بتائیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ ضرور بتائیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, ان کے کوئی بھی مذہب مسلک ہو, کچھ بھی ہو, یہ پاکستانی ہے اور ان کو زندہ رہنے کا حق ہے. ان کو یہ محفوظ رہیں گے تو ہمارا بین الاقوامی تصور بہتر رہے گا. ہم پر FTF کی تلواریں نہیں لٹکیں گی کہ اگر ہمارے ہاں اس طرح کے عسکریت پسندانہ گروہ آزادی کے ساتھ آپریٹ کریں گے اگر, تو یہ چیزیں بتانے والی ہیں, یہ ریاست کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور اگر یہ میں جو تجویز دے رہا ہوں اس میں 100 سکم ہو سکتے ہیں. ان کے پاس دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, ان کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ان کے پاس اور بہت سارے ادارے ہیں. ان کے پاس تو چاند دیکھنے کے لیے 40-50 لوگ ہوتے ہیں جن نے چاند دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے نہیں لوگ ہوں گے, ہونے چاہیے ان کے پاس. HEC ہے, یونیورسٹیز ہے, تو اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے اس پر. سر عامر رضا, میڈیا کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. مارشل مکلوہن نے کہا تھا کہ کوئی بھی میڈیا ختم نہیں ہوتا, نیا میڈیا پرانے میڈیم کی ایکسٹینشن بن جاتا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سوشل میڈیا سارے پرانے میڈیا کے ایکسٹینشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے. کچھ اخبارات نے اپنے ہارڈ ایڈیشن خود ختم کر دی ہے کیونکہ وائبل نہیں ہے. 53 کی آپ نے اگزامپل دی, 53 میں جو طوفان اٹھا اس میں سوشل میڈیا نہیں تھا. کنٹرولڈ جرنلزم, کانسینٹ جو تھا وہ مینوفیکچر کیا گیا. اچھا, اگر اس کی کمپیریٹیو دیکھیں تو سوشل میڈیا نے آ کے وہ جو کنٹرول 8-10 ایڈیٹرز کے ہاتھ میں تھا, کیا اس کو بریک نہیں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, جو مجھے ساری اسٹوری کی سمجھ آئی جو آپ نے فرمایا کہ غلام عباس کی ایک شارٹ سٹوری تھی بامے والا. وہ آدمی فلمی کتابچے اور یہ چیزیں بھیجتا تھا, تو سوسائٹی کے کچھ بوڑھے اس پہ بڑے نالاں تھے. ایک دن ایک لڑکی سوسائٹی میں بھاگ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے اس بامے والے کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے؟ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ساتھ اور بھی نتی ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا ہمیں یوز کر رہا ہے یا ہم سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ یوٹیوب خود اس پہ پریشان ہے کہ ان کا الگوریدم ہیٹ ویڈیوز کو ہی کیوں پک کرتا ہے, دوسری ویڈیوز کو کیوں نہیں کرتا. اور لاسٹ تھنگ, جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ سرکار سرکار سرکار, جب ہم سرکار کو دعوت دیتے ہیں تو پھر سرکار کنٹرول کرے گی, پیکا بنائے گی, اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا. ان ویریبلس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ 1953 میں سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن 1953 کی جو موومنٹ تھی یا جو بھی سارا صورتحال تھی, اس کی تباہی کا سکیل بھی یہ نہیں تھا جو آج ہمارے ہاں ہے. کہ کوئی ایک چھوٹا سی ایونٹ ہوتا ہے, مثال کہ آپ کے سامنے ہے, آپ کے اس شہر میں گورنر کو مار دیا گیا, بالکل کرنا پڑا تھا, آئی نو دیٹ, لیکن عوامی سطح پر وہ انریسٹ نہیں ہوا تھا. ابھی آپ کے سامنے گورنر کے یہاں پر مارا گیا, اور اس کے بعد جو موومنٹ چلی ہیں اور اس کے بعد جس طرح جنازے ہوئے, آج تک وہ سی چیزیں موجود ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا نے اس کی رسائی کو بڑھا دیا ہے معلومات کی, جو پہلے شاید کم تھی. یہ ایک باریک بات ہے کہ اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ آسانی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. شاید مذہبی آدمی آسانی سے کر سکتا ہے, میرے لیے شاید مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا اس کو آسانی کے ساتھ. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر چیز کرتی سرکار ہے, اور سرکار ہم میں سے ہی ہوتی ہے, ہمیں ووٹ دیتے ہیں, جس طرح بھی وہ بنتی ہیں یا جو بھی ہے, سرکار ایک پریشر ہوتا ہے. جیسے جو ہماری اس وقت ایک پارٹی ہے تحریک انصاف, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا اس نے جو کچھ کیا ہے, تو اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو وہ لوگ اگر کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو اس کے احتجاج کو سنا جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے
سیاستدانوں موجودہ یا برسر اقتدار یا ہمارے عسکری اداروں کے بارے میں جس طرح کا ایک تصور بنایا تھا، اب وہ تصور کسی حد تک مدھم ہو گیا ہے اس ایسکیلیشن میں جو ہماری ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہے. تو ان کے ہاں بڑی خوشی اور شادمانی ہے اور ریلیف ہے کہ یہ جو ایک تصور بنا ہوا تھا یہ ختم ہو گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو فرق پڑتا ہے عوامی رائے سے، اور عوامی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے سرکار کو فرق پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں حکومتیں ہی مرکز رہی ہیں اور حکومتوں نے ہماری نجی سطح پر ہماری جو ایک تنظیم سازی ہونی چاہیے تھی اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. مذہبی طور پر کیا ہے جہاں ضرورت تھی، وہ پراکسیز بنا لی ہیں. جہاں بھی ضرورت تھی، وہ جنگ ہو، وہ پارچنار ہو، وہ گلگت ہو، وہ کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ضرورت پڑتی ہے. وہ یہ بھی تو بتاتی ہے کہ آپ ایک سیٹ ہوتی ہے سپاہی صحابہ کی تو آپ کو پنجاب میں ایک وزیر بنانا پڑتا ہے ان کو ایک بندے کو ساتھ ملانے کے لیے. یہ آپ نے پڑھ رکھا ہے ساری چیزیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو عوامی سطح پر بھی ایک طرح سے اپاہج پن ہے وہ اتنا زیادہ توانا ہے کہ ہم شاید عوامی طور پر کہیں پر بھی کوئی آرگنائزیشن نہ ہم نے تجربہ کیا ہے، نہ بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی پریشر گروپ بننا ہے. شاید بن پائے، اور اسی سوشل میڈیا کی مدد سے بھی بن سکتا ہے اگر کوئی کوشش کی جائے تو. لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف ہے اس ساری صورتحال کی جو ہونی بھی چاہیے وہ حکومتوں کو ہوتی ہے. تو حکومتوں کا بھی میں فرض سمجھتا ہوں بنتا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال میں اپنا ایک کردار ادا کریں. یہ میں سر اس میں کہنا چاہتا تھا. اتنا اچھا مکالمہ چل رہا ہے، میں نے کہا کہ میں کلوزنگ میں کچھ اپنی رائے بھی شیئر کروں. جو آج کے دور میں جو جدید نعمتیں ہیں ان میں ایک لبرل ڈیموکریسی ہے، اس میں آزادی اظہار ہے، آزادی فکر ہے، اور اس کے جتنے بھی مواقع ہیں ظاہر ہے یہ بلیسنگ ہے. لیکن جب کسی بلیسنگ کو درست استعمال نہیں کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ سے چھن جاتی ہیں یا وہ کرس میں تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ کا عنوان جو ہے یہ مینوفیکچرڈ مائنڈ، آپ نے بہت اہم اور بڑی حساس مثالیں دیں جسے ہم اس موضوع کو سمجھنے کا موقع ملا. ہمارے ہاں جو شدت پسندی ہے وہ بھی مینوفیکچرڈ ہے، انتہا پسندی، اس کے جتنے عوامل ہو سکتے ہیں ان کی ہمیں ریفلیکشن سوشل میڈیا میں ملتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سماج میں موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ایک ہمیں نمائندگی نظر آتی ہے وچ از ویری الارمنگ. اور اس کے اندر الگوریتھم کی بات ہوئی، جو یہ مونیٹائزیشن والا فنومنا ہے جس پہ ہماری آف لائن تھوڑی بات بھی ہو رہی تھی، اس نے اس کو بہت بڑھاوا دی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو بکتی ہے. یعنی ہم یہاں پہ ایونٹ کرتے ہیں نا، اس میں بڑی تہذیب کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اس میں ایکڈیمک کلچر ہے، لوگ اپنا اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ سنسنی خیزی نہیں ہے جو بکتی ہو ہمارے سماج میں. تو لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو زیادہ تر یہیں پر رہ جاتی ہے اور آن لائن اس کو وہ سپیس نہیں ملتی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت یا ہمارے موضوعات ڈیزرو کرتے ہیں. بٹ وی آر ہیپی ود دیٹ. ہم نے کبھی سنسنی خیزی کا رستہ نہیں اپنایا، اور وہ جو اپناتے ہیں ان کے لیے جنگ و جدل کے ماحول میں اصل میں شادیانے کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس سے وہ لاکھوں کروڑوں روپے ایک ویڈیو سے کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک فنومنا ہے، کیونکہ جن سے ہم ذمہ داری یا تہذیب کے لیے جو ہم توقع رکھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل وہ اس سے ان کو انسینٹیو مل رہا ہوتا ہے اس طرح کے ماحول کا یا اس طرح کے امیچور ذہنوں کا. بس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ یا جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ میری خواہش ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اختلاف رائے کے آداب کو سیکھیں. وہ اپنی بات ضرور کریں، ان کا حق بھی ہے، لیکن وہ دوسرے کی بات بھی سنیں، اور ہم دوسروں کی نیتوں کو چھاننا چھوڑ دیں، بلکہ ہم سمجھیں کہ ہم سارے طالب علم ہیں، ہم اس سماج کے اکائیاں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا اور احترام کے ساتھ اختلاف کو سہنا بھی ہوگا. کیونکہ جو صرف کنزیومر ہونا کافی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا ایک ذمہ دار صارف ہونا ضروری ہے. اور جو قومیں ہیں ان کا مستقبل ہیش ٹیگس، ٹرینڈز یا فالورز کے اضافے سے نہیں بنتا،
اس کے لیے ایک فکر چاہیے, ایک میچورٹی چاہیے, اور آج کی جو گفتگو تھی میرا خیال ہے اس نے ہمیں اس پر غور کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. امید ہے یہ آپ سب لوگ جو یہاں پر ہیں یا جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ اس موضوع کو اس پہ مزید غور کریں گے, اور جو یہاں پہ نقطے اٹھائے گئے ہیں ان پر ایک سیلف ریفلیکشن کریں گے, اور ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا استعمال کریں گے, اور کوشش یہی کریں کہ ہم سماج میں بہتری کے لیے جو اپنا کردار ادا کریں اور دوسروں کو سپیس دیں, خاص طور پہ وہ طبقے جو حاشیے میں رہتے ہیں ان کی طرف ہمیں کھلی باہوں سے بڑھنا ہوگا. سوشل میڈیا کا ہمیں مثبت استعمال کرنا ہوگا, شاید یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہو. مجاہد صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیشہ آتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کے کئی پہلو ملتے ہیں. بس یہی میرے کچھ ٹوٹے پھوٹے خیالات. بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا, میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کا بہت شکریہ.